لله كفى وسلام على عباد الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج آپ کے سامنے اس سے پہلے پارٹ نمبر 1 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزات کا تذکرہ مختصراً آیا تھا۔ اب تیسرا جو عذاب اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے سامنے، جو فرعون اور فرعون کی قوم جن کو قبطی کہا جاتا تھا، اللہ پاک نے تیسرا عذاب ان کے اوپر یہ بھیجا۔ کیا وہ عذاب تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور فرعون کی قوم کے مظالم کا انتقام لینا شروع کیا۔ سب سے پہلے ان پر اللہ پاک نے قحط کا عذاب نازل کیا۔ یہ قحط کی آزمائش کتنے دن رہی؟ یہ طویل قحط تھا۔ تفسیری روایت میں آتا ہے کہ یہ قحط 7 سال تک مسلسل چلتا رہا۔ 7 سال تک مسلسل اللہ پاک نے یہ قحط کو ان کے اوپر نازل فرمایا، جس کی وجہ سے غذائی اشیاء کم پڑ گئی اور قوم فرعون اس قحط کی وجہ سے بلبلا اٹھی۔ جو آیت شریفہ میں نے پڑھی ہے، جس میں تیسرے عذاب کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے، جو تقریباً تفسیری روایت کے مطابق 7 سال رہا ہے، اس میں 2 چیزیں اللہ پاک نے بتلائی ہیں، ایک بالسنین اور دوسرا ونقص من الثمرات۔ آیت کا ترجمہ اس طرح ہے، اور ہم نے قحط یعنی میوے وغیرہ کی پیداوار کی کمی کے ذریعے سے فرعون کی قوم کے لوگوں کی پکڑ کی، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لے۔ اس میں 2 لفظ ہے، سنین اور دوسرا لفظ نقص من الثمرات۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ یہ قحط اور خشک سالی کا عذاب تو گاؤں والوں کے لیے، بستی والوں کے لیے، دیہات میں رہنے والوں کے لیے تھا، اور وہ نقص من الثمرات، یہ عذاب شہر میں بسنے والوں کے لیے جن کے باغات تھے ان کے لیے تھا۔ یعنی 7 سال بارش ہی نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے کھیتی وغیرہ اور باغات کے میں جو چیزیں اگتی ہیں، پھل فروٹ اور دیگر، یہ تمام چیزیں پیدا ہونا بند ہو گئی۔ اسی طریقے سے تو اشارہ اس طرف ہوا کہ نہ غلے کے کھیت باقی رہے، نہ پھلوں کے باغات۔ لیکن جب کسی قوم پر اللہ تعالیٰ کا قہر ہوتا ہے، عذاب آتا ہے، تو صحیح بات اس کے سمجھ میں نہیں آتی۔ انہی چیزوں کا اللہ پاک نے اس میں تذکرہ فرمایا ہے۔ آگے قوم فرعون کا تذکرہ فرماتے ہیں، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ کہ قوم فرعون کی یہ عادت تھی، اور انہوں نے جب کوئی اچھی چیز ان کے اپنے ملکوں میں ہوتی نظر آتی اور حالات بہتر ہوتے اور باغات پھلنے اور پھولنے لگتے اور راحت اور سکون کے اسباب پیدا ہوتے، تو اس وقت وہ یہ کہتے کہ یہ تو ہمارا ہی حق تھا۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب ان پر بہتر حالات آتے تو یہ تو ہمارا ہی حق کہتے تھے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور جب ان پر کوئی مصیبت آتی تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے نصرت قرار دیتے۔ یہ ان کی عادت تھی۔ جب کوئی ملکوں میں اچھی اور خوشحالی والی کوئی چیز پیدا ہوتی یا حالات اچھے پیدا ہوتے تو وہ اس کو نسبت اپنی طرف کرتے اور یہ کہتے یہ ہماری وجہ سے ہوا۔ لیکن جب کوئی مصیبت، کوئی آفت اور حالات آتے تو وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی طرف اس کو منسوب کر دیتے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، الا انما طائرهم عند اللہ ولكن اکثرهم لا يعلمون،
سن لو خبردار، یقیناً ان کی تقدیر اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، نہ موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھ میں ہے، نہ موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست ہے، بلکہ یہ تقدیر اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ جو بھی اچھی اور بری چیز آتی ہے یہ سب اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ طائر کے لغوی معنی پرندے کے آتے ہیں، چونکہ عرب کے لوگ پرندوں کو پالتے اور پرندوں سے وہ فال نکالا کرتے تھے، جو پرندے دائیں طرف آتے اس سے وہ اچھی فال نکالا کرتے، اور جو پرندے بائیں طرف اترتے اس سے وہ بری فال نکالا کرتے۔ تو اللہ پاک نے تردید کی ہے کہ اچھی اور بری تقدیر یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ کی قدرت اور مشیت سے عمل ہوتا ہے، یہ کسی انسان کی نحوست کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آج کے موجودہ حالات میں جو حکمراں ہیں، ظالم حکمراں جو ہم پر مسلط ہو چکے ہیں، ان کا حال بھی کچھ فرعون اور فرعون کی قوم ہی کی طرح نظر آتا ہے کہ جب یہ کرونا وائرس جب پھیلا تو کبھی اس کو دہلی مرکز کی طرف اس کو منسوب کر دیا گیا، کبھی مسلمانوں کی طرف اسے منسوب کر دیا گیا کہ مسلمان اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بڑھ رہا ہے، پھیل رہا ہے، اور نہ جانے کیا کیا مسلمانوں کے لیے میڈیا میں اور سیاسی اکثر لوگ اس میں بکواس کرتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایسے حالات پیدا ان لوگوں نے اپنے فیصلوں کی وجہ سے کر دیا کہ کہیں لوگ اپنی اولاد کو تالاب میں پھینک رہے ہیں، کہیں لوگ ریلوں کے اندر مر رہے ہیں، یہاں تک کہ خبریں ہیں کہ ریل کے اندر جو بیت الخلاء ہوتے ہیں اس کے اندر بھی لوگ مر رہے ہیں، بھوک کی شدت کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے۔ بے شمار لوگ آج کے اس موجودہ حالات میں حکومتوں کے غلط فیصلوں کی وجہ سے، ان کے تکبر، ان کی انانیت، ان کی ہٹ دھرمی، کسی کی نہیں ماننا، کسی سے مشورہ نہیں کرنا، اپنے دل کی ماننا، اپنے دل میں جو آتا ہے وہ کر گزرنا، اس کی وجہ سے بے شمار انسان آج موت کے منہ چلے گئے ہیں۔ اس لیے حالات کو سمجھو کہ اللہ پاک جب کسی قوم کو برباد کرنا چاہتے ہیں تو مختلف عذابات بھیجتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم تجزیہ کریں اپنے علاقوں کا، کئی زمانے سے ہمارے مراٹھواڑہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی، سال گزشتہ خوب بارش ہوئی، تو بارش نہیں ہو رہی تھی یہ کہا آ رہا تھا، غلہ وغیرہ کم ہو رہے تھے، سال گزشتہ بارش اتنی زیادہ ہو گئی کہ جو کھیتیوں میں جو چیزیں اگی تھی وہ اتنی زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے وہ چیزیں اور تباہ و برباد ہو گئی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے عذابات ہیں۔ اسی طریقے سے چوتھا عذاب جس کو فرماتے ہیں اللہ پاک، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے قوم فرعون تھی، جب ان کے اوپر کوئی عذاب آتا اور عذاب آنے کے بعد وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوتے اور ان سے دعا کے لیے کہتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے اور عذاب ان سے ہٹا دیا جاتا، ٹل جاتا۔ لیکن یہ قوم ہر دھرم جب عذاب آتا جب کہتی کہ ہم آپ کے رب پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو چھوڑ دیں گے، لیکن جب عذاب چلے جاتا، عذاب ہٹ جاتا، ختم ہو جاتا، پھر وہ اپنی ہر دھرمی اور ضد پر آ جاتے اور وہی دوبارہ وہ سرکشی کے کام کرنے لگ جاتے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پہلی مرتبہ قوم فرعون پر قحط کا عذاب آیا، عذاب مسلط ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ دفع ہو گیا یعنی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد قوم فرعون سرکشی سے باز نہ آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے پروردگار، یہ ایسے سرکش لوگ ہیں کہ عذاب قحط سے بھی متاثر نہ ہوئے اور معاہدہ کر کے پھر گئے، ان پر کوئی ایسا عذاب مسلط فرما دیجیے جو ان کے لیے دردناک ہو اور ہماری قوم کے لیے واعظ کا کام دے اور بعد میں آنے والوں کے لیے درس عبرت بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ان پر طوفان کا عذاب بھیجا۔ یہ 5 عذابات مسلسل اللہ پاک نے ایک ہی آیت کے اندر جن کا تذکرہ فرمایا، اور یہ ایک کے بعد دیگرے قریب ہی وقت میں آتے رہے، ان کا تذکرہ اللہ پاک نے فرمایا۔
اللہ پاک فرماتے فارسلنا علیہم الطوفان کہ ہم نے ان کے اوپر طوفان کو بھیجا، یعنی بارش کا عذاب ان پر مسلط فرمایا۔ بارش کا عذاب کس طرح آتا، اس کی کیا شکلیں تھی، اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ 5 عذاب کا تذکرہ اللہ پاک نے ایک ہی آیت میں فرمایا ہے۔ یہ مصیبتیں بطور عذاب کے اللہ پاک نے ایک کے بعد ایک بھیجتے رہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عذاب قوم فرعون پر 7 روز تک مسلط رہتا تھا، یعنی ہفتے کے دن شروع ہوتا اور دوسرا جیسا ہی ہفتہ آتا یہ عذاب ختم ہو جاتا، اس کے بعد انہیں ڈھیل ملتی اور پھر اس کے بعد دوسرا عذاب شروع ہوتا۔ چنانچہ جب یہ عذاب آیا تو روایت میں یہ آتا ہے جب یہ عذاب شروع ہوا تو اس کی یہ شکل تھی کہ جو بنی اسرائیل اور قبطی قوم جو فرعون کی قوم کو کہا جاتا ہے، یہ سب ایک ہی بستی میں رہتے تھے، سب ملے جلے رہتے تھے، لیکن اللہ پاک نے عجیب معاملہ فرمایا۔ بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، ان کو اس عذاب سے کچھ نہیں ہوا، ان کے گھر سوکھے رہے۔ 7 دن مسلسل سورج نہیں نکلا، لوگ اپنے گھروں میں رہے، پریشان ہو گئے، بے قرار ہو گئے، اور یہ قبطی لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں پہنچے۔ تو جب یہ عذاب چل رہا تھا تو جتنے قبطی تھے ان کے پورے گھر تر ہو گئے، کھیتیاں ان کی تر ہو گئی، اور وہ بیٹھنے کے لیے ان کو جگہ نہیں، جدھر بھی جائے ادھر کیچڑ ہی کیچڑ، ادھر بارش ہی بارش۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل تو اس سے محفوظ ہے اور ہمارے اوپر یہ عذاب آ رہا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں پہنچے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور یہ طوفان کا عذاب رک گیا۔ اسی طریقے سے بنی اسرائیل نے وعدہ کیا کہ ہم آپ کی قوم کو چھوڑ دیں گے، آپ پر ایمان لائیں گے، لیکن جب عذاب چلا گیا اور ان کی کھیتیاں دوبارہ لہلانے لگی تو پھر سرکش ہو گئے اور پھر انہوں نے اپنے وعدے سے انحراف کر دیا۔ تو اللہ پاک نے روایتوں میں آتا ہے کہ ایسا نظام بنایا، 7 دن عذاب رہتا، اس کے بعد 1 مہینے کے لیے انہیں مہلت دی جاتی، تو 1 مہینے میں پھر وہ مستی کرنے لگتے، سرکشی کرنے لگتے۔ آج بھی حالات ایسے ہیں، کتنے طوفان آ رہے ہیں۔ ابھی چند روز پہلے بنگال میں، اڑیسہ میں بے شمار لوگ موت کے منہ چلے گئے، لاکھوں کروڑوں کی املاک تباہ و برباد ہو گئی۔ ابھی 2 روز پہلے ممبئی اور گجرات میں بے شمار بے انتہا نقصان ہوا۔ یہ سب عذابات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہے ہیں تاکہ ہم سمجھ جائیں، ہم سدھر جائیں، اور حالات جو آتے ہم کو بنانے کے لیے آتے ہیں، ایمان والوں کو بنانے کے لیے آتے ہیں تاکہ اللہ کی طرف رجوع کر لے، اور غیروں کے لیے یہ عذاب کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس لیے دوستو حالات کو سمجھو، اور اللہ پاک نے اس آیت میں جو چیزیں بتلائی اس کو سمجھے کہ بنی اسرائیل میں اللہ پاک نے کیسے عذابات نازل فرمائے۔ بڑی مطابقت اور بڑی مماثلت پائی جاتی ہے قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو فرعون کی قوم تھی، اس زمانے میں جو عذاب آیا، اور آج کل جو عذابات کی مختلف شکلیں پیدا ہو رہی ہیں، آ رہے ہیں، اس میں بڑی مماثلت پائی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک کی طرف زیادہ رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔